خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں اپنی پاک حضوری میں اپنے کلام کی میز کے پاس آنے کا فضل بخشا تاکہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے والے ٹھہریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے دلوں کی زمینوں کو خداوند کے کلام کے لیے ہموار کرتے ہیں۔ یس لارڈ، خداوند کی شکر گزاری ہو ان لمحوں میں جب ہم اس کے حضور، اس کی میز کے پاس آ چکے ہیں جو میز کلام کی ہے، تو یقیناً آج ہم اس کلام کی میز سے سیر و رسودہ ہونے کو ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے دوسرا سلاطین دوسرا باب۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب۔ اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ذرا ہائی لائٹ کرے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جی اسے ہائی لائٹ کرے پھر۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے۔ یہ کلام ہم نے یقیناً بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن خداوند کا کلام جو لوگوس ہے، لیکن جب خداوند اس لوگوس کو ہماری زندگیوں میں جو ہے ہماری کمزوریوں سے کرنا شروع کرتا ہے، تو یہی کلام ہمارے لیے رحمہ بن جاتا ہے۔ ہم نے چونکہ جولائی کے مہینے کا ورڈ جو خداوند سے لیا وہ تھا انسٹاپیبل، اور یہاں پر ہم نے دو کریکٹر دیکھے ہیں، ایک ایلیا اور ایک الیشا۔ اب یہ دونوں جو ہیں استاد اور شاگرد ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور ان کے درمیان بڑی خوبصورت جو ہے یہ گفتگو ہے کہ 3 دفعہ جو ہے یہ جو الیشا ہے یہ قسم لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایلیا نے دیکھے اپنے پوائنٹ اس کے لیے بدلے بھی ہیں، لیکن الیشا جو ہے وہ انسٹاپیبل ہے۔ الیشا کا کردار یہاں پر اس اینگل سے انسٹاپیبل ہے کہ وہ رک نہیں رہا۔ اس کا جو استاد ہے وہ اسے سٹے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اسے اپنے سے دور کر رہا ہے، لیکن وہ ایسا انسٹاپیبل ہے کہ وہ اپنے استاد کی انوائنٹنگ سے دور ہونے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو الیشا ہے یہ سمجھے کہ اس نے اپنی جو ہے ضد کے ساتھ خود اپنے استاد کو نہ چھوڑ کر وہ انسٹاپیبل رہا، تو اس نے اپنے استاد کا دونا حصہ لے لیا۔ اور یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو جو جن چیزوں پہ میں نے آپ کو کہا کہ اسے ذرا ہائی لائٹ کریں، تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ایلیا ہے وہ جب اس نے آسمان پر اٹھایا جانا تھا، بگولے میں آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا، تو وہ کیا کرتا ہے، الیشا کو ساتھ لے کر وہ جلجال چلا۔
اب وہ دیکھیں وہ جلجال گیا ہے اور وہاں پر یعنی کہ ایک سٹاپ پر وہ اسے وہاں چھوڑنا چاہتا تھا، اور یہ دیکھیں وہ اسے جلجال چھوڑ کر آنا چاہ رہا تھا۔ پہلی آیت میں لکھا ساتھ لے کر جلجال سے چلا، یعنی کہ وہ جلجال سے اسے مطلب وہ لے کر چلا، لیکن ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ اسے ادھر سٹے کروانا چاہتے، اسے روک رہا ہے، لیکن الیشا جو ہے اس نے خداوند کی بھی قسم کھائی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ کیا کہتا ہے تیری جان کی سوگند کہ میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو اس کا جملہ ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ سمجھے کہ وہ ایک ڈکلیئر کر رہا ہے، یہ اس کی ڈکلیئریشن ہے کہ میں تو انسٹاپیبل ہوں، میں رکوں گا نہیں۔ آپ مجھے بے شک روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مطلب چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میں انسٹاپیبل ہوں۔ اور پھر دیکھیں کہ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ انبیاء زادے، یہ ایکچولی جو ایلیا تھا یہ ایک ایسا یہ منسٹری کر رہا تھا کہ یہ استاد بن کر جو ہے اس کے بہت سے شاگرد تھے، اور اس زمانے میں جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے جو مطلب کاہنوں کے یا ایسے نبیوں کے جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو انبیاء زادے کہا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ ایلیا کے جو شاگرد ہیں وہ مطلب کوئی ایک شاگرد تو تھا نہیں، اس کے بہت سے شاگرد تھے، لیکن ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایسا تھا جو اپنے اندر ایک انسٹاپیبل والی جو ہے وہ حالت رکھتا تھا۔ اب دیکھیں اس کی یہ انسٹاپیبل حالت جو ہے اسے کہاں لے کر گئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ ایلیا کا ڈبل پورشن ملا۔ اب اس کی جو ہے وہ چوتھی آیت دیکھیں کہ چوتھی آیت میں اسے وہ پھر کہہ رہا ہے، اور ایلیا نے اسے کہا الیشا تو ذرا یہی ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یرہو کو بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ اسے پہلے جو ہے وہ اسے کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھیں وہ اسے کہہ رہا ہے کہ مجھے خداوند نے یرہو کو بھیجا ہے۔ اب یرہو کے لیے بھی اس نے یہ کہا ہے کہ خداوند کی یاد کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ یہاں بھی جو الیشا ہے وہ اس نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تو یرہو میں بھی تیرے ساتھ جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علاقے بدل رہے ہیں، سچویشنز بدل رہی ہیں، لیکن الیشا جو ہے وہ انسٹاپیبل رویے کے ساتھ جو ہے وہ ایلیا کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو انبیاء زادے ہیں جو اس کے مطلب کلاس فیلو ہیں، جو الیشا ہے ان کے ایک طرح سے یہ کلاس فیلو تھے، کہ وہ اسے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ الیشا جو ہے وہ دو سچویشن کو ٹیکل کر رہا ہے، اپنے استاد کی بھی اور اپنے جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ ان کی بھی جو ہے وہ باتوں کو سن رہا ہے، لیکن وہ دیکھیں کہ دونوں کے لیے وہ ایک ہی ڈکلیریشن کر رہا ہے کہ جیسے کہ ان کو دونوں طرف سے جو اس کو روکنے کے لیے یا اس کو مطلب کمزور کرنے کے لیے جو باتیں اس سے کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اسے کمزور نہیں کر پا رہی، اور وہ یہی کہہ رہا ہے اپنے اس نے جو اس کے کلاس فیلو ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم چپ رہو، اور اس نے اپنے یہ جو مطلب اس کے جن کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کے کلاس فیلو ہیں، یہ سمجھے اس نے 2 دفعہ ان کو کہا ہے کہ تم چپ رہو، یعنی کہ یہ دیکھو کہ وہ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اگر آج میں نے ان کے ساتھ کوئی بحث کسی بات پر بحث سٹارٹ کر لی تو آج تو میرا لینے کا دن ہے، آج تو میرا برکت کو ریسیو کرنے کا دن ہے، اور اگر آج میں نے ادھر ٹائم ان کے ساتھ بحث و تکرار میں گزار لیا تو پھر کیا ہونا ہے، پھر میں نے وہ بڑی برکت کو آج حاصل نہیں کر پانا۔ اس نے دیکھیں کہ اپنے استاد کی بھی باتوں کو سنا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ آگے سے مطلب اسے یہی کہہ رہا ہے تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور آخر کیا ہوا کہ وہ خداوند کے کلام میں 34 آیت کے آخری حصہ میں لکھا ہے کہ وہ اسے یرہو میں لے ہی گیا،
اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک وقت میں اپنے استاد کی بھی باتیں سن رہا تھا اور اپنے کلاس فیلوز کی بھی باتیں سن رہا تھا، لیکن استاد کی باتوں کو تو وہ چپ نہیں تھا، ان کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے ان سٹوڈنٹس کو، انبیاء زادوں کو خاموش ہونے کے لیے کہہ دے کہ تم چپ رہو۔ اور اس کے بعد ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں، اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ استاد نے ایگزیکٹ اس پوائنٹ کو بتا دیا۔ اب دیکھیں کتنی جگہ جو ہے ایلیا اور الیشا نے جو ہے وہ کراس کی ہیں۔ ہم دوبارہ ان کے سفر پر آتے ہیں۔ پہلے وہ اسے کہتے ہیں، جو ایلیا ہوتا ہے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے، اور الیشا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے لے کر بیتیل کو چلا جاتا ہے، اور بیتیل میں بھی اس کو اسٹوڈنٹ سے بھی جو ہے وہ بات سننی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ایلیا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے یرہو کو بھیجا ہے۔ اب یرہو میں بھی جا کر اس نے یہی لفظ بولے ہیں کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ استاد جگہ بدل رہا ہے۔ استاد جو ہے دیکھیں کہ جلجال سے چلا، جلجال کو کہا کہ جلجال جانا ہے، پھر اس نے اس کے بعد کہا خداوند نے مجھے یرہو کے لیے جو ہے وہ کہا ہے۔ لیکن جو الیشا ہے وہ اپنے رویے میں ایسا انسٹاپیبل ہے کہ وہ جگہ موو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے استاد کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے خداوند کے حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور آخر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایلیا نو پتا چل جاتا ہے کہ بس اے میرا او شاگرد ہے کہ جڑا اج کچھ میرے کو وڈی ہوئی برکت لین لگا ہے، تو پھر وہ دیکھیں ایگزیکٹ جو اس کا پوائنٹ تھا اس نے اسے وہ بتا ہی دیا۔ اس نے اس پوائنٹ کا بتا ہی دیا۔ 6 آیت میں لکھا ہے اور ایلیا نے اسے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ انسٹاپیبل ہو جائے تو استاد کے اندر سے وہ اس ایگزیکٹ جگہ کو نکلوا ہی لیتا ہے۔ اور الیشا کے اس انسٹاپیبل رویے نے کیا کیا، ایلیا کے منہ سے اس جگہ کے بارے میں جو ہے اس نے وہ مطلب وہ برکت والی جگہ جو ہے وہ نکلوا ہی لی۔ جیسے میں نے کہا اس چیپٹر کو جب آپ شروع سے پڑھے تو شروع میں جو اس کا مطلب وہ جو مین پوائنٹ تھا، جس پوائنٹ سے اس نے اٹھایا جانا تھا اس نے وہ نہیں بتایا۔ اس نے کہا جلجال بتایا، اس نے یرہو بتایا، لیکن اس نے اٹھایا تو یردن میں جانا تھا۔ اور یردن وہ پلیس تھی جو کہ اس دن کچھ شفٹ ہونا تھا، کچھ جانا تھا تو کچھ کسی نے آنا تھا۔ ایلیا نے جانا تھا اور ایلیا کی برکت کی چادر نے آنا تھا۔ ایلیا کی جو برکت کی چادر تھی، وہ برکت کی چادر جو تھی وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اب الیشا اس کی جگہ جو ہے وہ مطلب خدمت کرے گا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایسا شاگرد ہے کہ اس نے اپنے استاد کو یردن تک جو ہے اس نے نہیں چھوڑا، یہ اس جگہ پر، اس جو ہے برکت والی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت میں اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا اسے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اب ہے وہ بات، جلجال، یرہو اور پھر یردن۔ اور یردن
وہ پوائنٹ ہے جو برکت کا ہے۔ اب میں جلجال یرہو کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں۔ یہ وہ دو پوائنٹ ہے جو آپ کی روحانی زندگی جو ہے وہ اس کے آغاز کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ آغاز جو ہے آپ کے مینٹور، آپ کے استاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ استاد کی تابع داری کے ان لیولز کو اس طور سے پار نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ یردن پر جو برکت ملنے والا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ پر جو ہے شاگرد پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسٹاپیبل نہیں رہتے بلکہ وہ کسی جگہ پر سٹاپ کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ علیشہ کو روکا گیا، جلجال میں ہی روکا گیا کہ تو منو خدا نے بلا تو روک جا، لیکن اس نے کیا کیا؟ جلجال میں بھی جو ہے وہ نہ ٹھہرا، اور یرہو جو ہے وہاں بھی اسے سٹک کرنے کے لیے کہا گیا، اسے یہ کہا گیا کہ تو مطلب جڑا وے نا بس جو ہے وہ مطلب مجھے خداوند نے بھیجا اور تو جو ہے وہ چلا جا۔ اب وہ جو ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں، علیشہ جو ہے آج ہم اس کے کردار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسٹاپیبل رویے کے ساتھ جو ہے وہ ایلیا کے ساتھ چلتا رہا۔ ایلیا اسے دو جگہوں پر چھوڑنا چاہتا تھا، جلجال میں بھی، یرہو میں بھی، اور ایلیا جو ہے وہ نہیں تھا چاہتا کہ یہ اس کے ساتھ یردن تک پہنچے، لیکن جب وہ یردن تک جو ہے اپنے استاد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پہنچا تو پھر جو ہے ایلیا نے خود اس سے پوچھ لیا کہ میں تجھ سے اٹھا لیا جاؤں، اس سے بیشتر تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور پھر دیکھیں علیشہ نے بھی پھر کیا کہ ایک کی ہوں میں دو ہی مانگنا وا، اور علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اب یہ دیکھیں وہ جلجال اور یرہو پہ رک جاتا تو شاید وہ دونا حصہ جو ہے وہ ڈیزرو نہ کر پاتا، لیکن وہ جلجال اور یرہو جو ہیں یہ اس کی زندگی کی وہ رکاوٹیں تھی جس کو اس نے جو ہے وہ مطلب اپنی زندگی میں رکاوٹ کی حالت میں نہ رہنے دیا۔ وہ ان سے آگے آیا، وہ یردن گیا تو اس کے لیے پھر وہاں پر وہ برکت رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک برکت نے آسمان پر اٹھایا جانا تھا تو اس کی دونی برکت نے علیشہ کی زندگی میں ٹرانسفر ہونا تھا۔ آج آپ اس حوالے سے دیکھیں آپ کی زندگی میں جلجال اور یرہو کون سے ہیں؟ جدھر جب آپ کو ڈانٹا جاتا ہے تو آپ ادھر سٹک ہو جاتے ہیں، آپ اپنے روحانی لیولز کو آپ یردن تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور یاد رکھیں کہ یردن جو ہے یہ وہ پلیس ہے جس میں جو ہے وہ برکت نے آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ بہت سے جو ہیں وہ مطلب بیٹے بیٹیاں وہ آغاز تو کر لیتے ہیں اپنی مطلب اسپرچول لائف کا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ استاد کی ڈانٹ کھا کر بعض دفعہ جلجال میں ہی سٹک ہو جاتے ہیں، وہ یرہو میں ہی سٹک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو علیشہ کی طرح ڈٹ کر استاد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ ایسا انسٹاپیبل رویہ ہوتا ہے کہ استاد کے دل سے وہ برکت کو نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے ایلیا اسے کہتا ہے تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اب دیکھیں استاد نے بھی اس کے آگے یہ چیز رکھ دی ہے کہ تو مجھے ظاہری آنکھ سے اگر دیکھے گا تو پھر جو ہے تو جو ہے وہ تیرے لیے ایسا ہوگا۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے
کہ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ وہ جدا تو ہوئے ہیں لیکن کس کنڈیشن میں ہوئے ہیں؟ آتشی رتھ میں اور آتشی گھوڑوں سے وہ جدا ہوئے ہیں، اور یہ دونوں ہی خداوند کی پریزنس کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ان کی لاسٹ میٹنگ تھی، اور اس لاسٹ میٹنگ میں بھی جو ہے خداوند کا جلال جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہوا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ یہ ہے الیشا کا انسٹاپیبل رویہ، ایسا رویہ کہ جس نے اسے حقیقی طور پر اس سے ڈبل پورشن کی برکت دلوا دی۔ وہ اگر جلجال میں اپنے استاد کی ڈانٹ سے رک جاتا تو شاید وہ اس بڑی برکت کو، اس انوائنٹنگ کے فلو کو نہ لے پاتا۔ اگر وہ یرہو میں رک جاتا تو شاید اس کا اسپرچول لیول سٹک ہو جاتا، لیکن خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ چلتا گیا۔ جتنی دفعہ اس کے استاد نے اسے روکا، اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی کہ ایک طرح سے اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میں انسٹاپیبل ہوں، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ منتھ آف جولائی جب ہم اسے لے کر چل رہے ہیں اور ہم انسٹاپیبل جو بائبل مقدس میں کریکٹر ہیں، جو باتیں ہیں، ہم انہی پہ آج کل بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں بھی جلجال اور یرہو موجود ہیں جو آپ کو یردن تک نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے جلجال اور یرہو جو ہیں ان کو اپنے پاؤں کی کمزوری نہیں بننے دینا۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ بس تو دعا کر لی، تو کلام پڑھ لے، تو بس ٹھیک ہے ہوں تو کرنا تے ہیں، بس ٹھیک ہے ہوں انہیں ہی کر رہے، انہیں ہی بڑے ہوں تو اس تو زیادہ نہ کر، یعنی کہ پھر آپ کو جلجال میں روکا جا رہا ہے۔ پر آپ جلجال کو، اپنی زندگی کے جو جلجال ہیں اسے کہیں میں انسٹاپیبل ہوں، میں یردن تے جانے ہی جانا ہے، میں دونا حصہ پانا ہی پانا ہے۔ ڈکلیریشن سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی چیزیں کریٹ ہوتی ہے، بنتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی زبان میں طاقت ہے، آپ کی زبان میں معجزہ ہے، آپ نے اس معجزے کو پہلے ہی ڈکلیئر کرنا ہے۔ شاید آپ کو یرہو میں جو ہے وہ لوگ کہیں کہ بس اتھوں تک ان پہنچ گئے، بس کرو۔ آپ کہیں کہ میں انسٹاپیبل ہوں، کوئی آواز جو ہے آپ کے قدموں کو روکنے نہ پائے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کی حضوری سے انسٹاپیبل ہونے کی اس برکت کو، اس لیول کو ریسیو کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد اپنی زندگی کے جلجال اور یرہو جو ہیں یہ بار بار آپ کی زندگی میں، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں تاکہ ہم یردن تک نہ پہنچ پائے۔ ہم نے ادھر جانا ہی جانا ہے اور بڑی برکت کو لینا ہی لینا ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ میں چاہتی ہوں، میری دعا ہے کہ آپ جلجال میں سٹاپ نہ ہوں، آپ یرہو میں سٹاپ نہ ہوں۔ آپ کے لیے یہ جگہ نہیں بلکہ آپ کے لیے یردن ہے، وہ برکت کا مقام ہے جس میں برکت خدا نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ابھی سے ایک ٹارگٹ، ایک مائنڈ سیٹ کر لیں کہ آپ نے جلجال یرہو کو پار کر کے جانا ہے یردن میں، اور اس دن آپ اس چادر کو اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھو گے، اس دن آپ اپنے لیے اس
पानी को 2 हिस्से होते हुए देखोगे जो अलीशा ने उस वक्त देखे। सो खुदावन हम सबको बरकत दे और हमारे अंदर जो है ये अनस्टॉपेबल रवैया इस तौर से रखे कि हम अपनी जिंदगी में आने वाली उन मुश्किलात को, उन बातों को, उन चीजों को जो जलजाल हमारी जिंदगी में है, जो यरगो हमारी जिंदगी में है, हम उन सबको अपनी जिंदगी से दूर हो करें और अपने खुदावंद की हजूरी में अपने आप को जब आपने अनस्टॉपेबल डिक्लेयर किया तो आपकी जुबान में जो खुदावंद ने उस कुव्वत को रखा हुआ है, आप उस के वसीला से अपनी जिंदगी में बरकतें पाने वाले हों। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।